بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خوفناک کہانی آصف، ایپیسوڈ 22 بائی ایم اے راحت۔ تو پھر میں چلتا ہوں، میں نے کہا۔ حلیہ درست کر لو اپنا، یہاں سے نکلو تو کم از کم انسان کے بچے نظر آؤ۔ 3 دنوں میں تمہارا تو حلیہ ہی بگڑ گیا ہے۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ اس نے مجھے نیا لباس دیا جو میرے بدن پر بالکل مناسب تھا۔ یہ لباس تبدیل کر کے بال وغیرہ سنوار کر میں وہاں سے نکل آیا، اور اب ایک نئی مہم میری منتظر تھی۔ اس کا انجام میں نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوگا۔ میں راج بنسی کے پاس سے چل پڑا۔ یہ جو کچھ کرنا پڑ رہا تھا حقیقتاً مجھے بہت گرا گزر رہا تھا۔ گوہر مجھے مل گئی تھی۔ زندگی میں اور کچھ بھی نہیں تھا میرے لیے۔ کسی کا تصور دل میں نہیں آتا تھا، سب کو بھلا بیٹھا تھا۔ دلی آرزو تھی کہ میں بھی اس دنیا میں بسنے والے ہزاروں پرسکون انسانوں کی مانند زندگی گزاروں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں سمیٹوں، چھوٹا سا ایک گھر بناؤں، اور اس گھر میں اپنی مطلوبی نظر کے ساتھ زندگی کے بقیہ لمحات بسر کروں۔ نہ جانے کیوں تقدیر مجھے اس کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا یہ عیش و عشرت، یہ مال و دولت۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طرح، کیا فائدہ اتنا لالچ کرنے سے؟ کم از کم زندگی کا سکون تو حاصل ہو۔ گوہر مجھے مل جائے تو پھر مجھے کسی اور شے کی حاجت نہیں۔ محنت مزدوری کر کے میں بھی گوہر کو ایک حسین زندگی فراہم کر سکتا ہوں۔ میرے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا، لیکن بس یہ بلا ٹل جائے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ فیض ہاں کے گھر پہنچوں اور اس عورت کا سر پتھروں سے کچل دوں جس نے مجھے ان راستوں پر لگا دیا تھا۔ کمبخت کو خود بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ پتہ نہیں وہ پاگل عورت کیا چاہتی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے کسی شے کی خواہش مند تھی، میرے ذریعے یا خود اس کے اپنے دل میں کوئی آرزو تھی جو اس نے مجھے اس راستے پر لگایا تھا۔ لیکن پھر یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ غلطی میری بھی تھی۔ میں نے اپنی عقل سے کیوں نہ سوچا؟ مجھے کچھ معلوم کیوں نہ ہوا؟ مرحوم مثال الدین کے ذریعے اس نے مجھے خود اپنے ہی نگاہوں میں ذلیل کر دیا تھا۔ میں اپنا ایمان کھو بیٹھا تھا، کچھ بھی نہیں رہا تھا میرے پاس۔ میں غیر مسلم ہو گیا تھا، حالانکہ میں کلمہ گو تھا۔ میرے دل میں اللہ کے وجود سے انکار بھی نہیں تھا، کوئی شیطانیت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ کے پاک گھر میں داخل ہو سکوں۔ میرے وجود کو ایک گندگی کا ڈھیر قرار دے دیا گیا تھا، اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ بہرحال راستے طے کیے۔ کسی ایک طرح اگر گندگی سے چھٹکارا مل جائے تو بعد میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کروں، ایسے کاموں کا آغاز کروں جن سے میرے وجود کی یہ گندگی ختم ہو جائے، میں جو ہوں وہی بن جاؤں۔ لیکن اس کے لیے ابھی کافی وقت درکار تھا۔ بہرحال میں نے وہ سفر مکمل کیا اور اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں کمبخت دوما موجود تھا، اور وہ اپنا جاب کر رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس شخص کی اصل کیفیت کیا ہے۔ بہرطور اب جو کچھ بھی ہے مجھے اپنا یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ میں بالآخر وہاں پہنچ گیا جہاں دوما اپنے جاب میں مصروف تھا۔ مرگھٹ پر ویرانی تاری تھی، چاند بھی پورا نکلا ہوا تھا اور آسمان صاف تھا۔ دور سے دوما اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے آگے بڑھتا رہا، اور پھر میں اس دائرے کے پاس پہنچ گیا جسے اگن منڈپ کا نام دیا جاتا تھا۔ منڈپ میں دوما آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا بڑے پرسکون انداز میں اپنے جاب میں مگن تھا۔ اسے شاید میری آمد کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، لیکن بہرحال مجھے جو ہدایت کر دی گئی تھی میں اس کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ میں نے مونگ کے وہ دانے اپنے ہاتھ میں سنبھالے جنہیں استعمال کر کے مجھے دوما کو شکست دینی تھی، اور اس کے بعد میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، میں آ گیا ہوں دوما، تیری موت بن کر آ گیا ہوں میں۔ آنکھیں کھول اور مجھے دیکھ، میں تیری موت ہوں۔ میں نے اپنے ان الفاظ کا رد عمل دوما کے چہرے پر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آواز اس کے کانوں تک پہنچی ہی نہیں۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنے جاب میں مصروف رہا، تو میں نے دوسری بار اسے آواز دی، اور اس بار دوما نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنا جاب توڑا اور اس کے بعد اور راتے ہوئے لہجے میں کہا، او پاپی، تو پھر ادھر آ گیا؟ تیرا ستیہ ناس کیوں میرے جاب میں بار بار رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ جو کام میں جتنی جلدی کر لینا چاہتا ہوں تو مجھے مسلسل اس سے روک رہا ہے۔ دوما، جو تو کام کر رہا ہے نا، میں تجھے وہ نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے اب تک یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تو آخر ہے کون اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جو بکواس تو مجھ سے کر کے گیا تھا میں نے اس پر کان نہ دھرے۔
لیکن 2 دفعہ تو یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ میری بات سن لے، تیسری بار اگر تو میرے سامنے آیا تو میں تیرا وہ حال کروں گا جو کہ تو یاد کرے گا۔ جا بھاگ جا، مجھے میرا کام کرنے دے۔ مگر یہ تو دیکھ دوما، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اور مونگ کے وہ دانے دوما کے جانب اچھال دیے۔ دوما چونک پڑا۔ جیسے ہی مونگ کے وہ دانے اس حصار کو توڑ کر اندر داخل ہوئے، اچانک ہی چاروں طرف سے بھیانک شور و غل کی آوازیں ابھرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے دھماکے ہو رہے تھے اور بھیانک چیخیں جن میں عورتیں، مردوں اور بچوں کی آوازیں شامل تھیں بری طرح ابھر رہی تھی۔ ان آوازوں سے ایسا سما بندھا تھا کہ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ میں دوما کو جس حال میں دیکھنا چاہتا تھا اس نے مجھے وہی رہنے دیا۔ دوما کے گرد سفید سفید دھواں پھیل گیا تھا اور اس دھوئیں سے چنگاریاں سی اٹھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اعضاء جواب دے چکے ہو۔ میرا پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے میں پانی میں بھیگ رہا ہوں۔ ان آوازوں کی دہشت سے میری قوت سماعت مجروح ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن مجھے یوں لگا جیسے میرے اعضاء میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ بھیانک آوازوں کا یہ شور و غل ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ آوازیں زمین سے آسمان تک بکھری ہوئی ہو۔ دوما کے گرد بدستور سفید دھوئیں کا حصار تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ آوازوں میں کمی ہو گئی اور دوما کے گرد چکراتا ہوا دھواں بھی ختم ہونے لگا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ خاکستر ہو رہا ہے، اس کا وجود جل رہا ہے، ایک شیطان اپنی موت مر رہا ہے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ دوما اسی طرح کھڑا ہوا تھا اور اس کی نگاہیں میری جانب نگراں تھی۔ پھر اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ فضا میں اس طرح بلند کیا اور اسے اس طرح گھمانے لگا جیسے کسی رسی کو پکڑ کر گھما رہا ہو، لیکن رسی نام کی کسی چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ البتہ یہ نادیدہ پندہ گھما کر اس نے میری طرف پھینکا اور مجھے یوں لگا جیسے میرے شانوں اور بازوؤں کے گرد ایک مضبوط رسی کسی گئی ہو۔ ایسی ہی نادیدہ رسی میرے پیروں میں بھی حلقے کی شکل میں آ پڑی تھی اور میں بری طرح کس کر رہ گیا تھا۔ مجھ پر ایک بار پھر دہشت کا حملہ ہوا۔ دوما کی نگاہیں اب مجھے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے غصیلی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو یہ کر کے آیا تھا تو؟ موت مار کے مجھے جلانا چاہتا تھا؟ مگر مسئلے تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ ارے تو ہے کیا چیز، پدی نہ پدی کا شوروا؟ مجھے بس یہ بتا کہ تیرا گرو کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے تجھے موت پڑھ کر دی ہے؟ میرے منہ سے کوئی جواب نہیں نکل سکا۔ تو اس نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدایا اور میری طرف پونک مار کر بولا، جے شنترو شنترا کلک مورتا، زبان کھول دے اس کی زبان، کلک مورتا کھول دے اس کی زبان، مجھے میرے دشمن کا پتہ دے۔ اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا ذہن اس کی گرفت میں آ گیا ہو۔ میرے منہ سے آواز نکلی، میرا گرو کوئی نہیں ہے۔ مونگ کے یہ دانے مجھے سنت راج بنسی نے پڑھ کر دیے ہیں۔ سنت راج بنسی؟ پتہ تھا مجھے اس کا، دوما نے کہا۔ اس وقت میرے منہ میں میری زبان نہیں تھی۔ جو کچھ میں بول رہا تھا وہ میرے ہی آواز میں تھا، لیکن کچھ اور قوتیں میری زبان میں بول رہی تھی۔ میں نے اسے سنت راج بنسی کا پتہ بتایا تو اس نے گردن ہلائی، پھر میری طرف پیٹ کر لی۔ ایک بار پھر میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش میں بری طرح زمین پر گر پڑا، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی رسوئی سے بندھا ہوا کڑا انسان پاؤں آگے بڑھانے کی کوشش کرے تو توازن بگڑ جاتا ہے۔ اچھی ہانسی چھوڑ بھی لگی تھی۔ پھر اسی طرح بے بسی سے پڑا رہا۔ میری نگاہیں دوما کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اب دونوں ہاتھ گھمانا شروع کر دیے تھے اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سرخ دائرہ آسمان سے زمین پر اتر آیا اور اس کے پاس گردش کرنے لگا۔ دوما کی بھیانک آواز مجھے سنائی دی، اس کا نام سنت راج بنسی ہے، اسے جا کر یہاں لے آؤ۔ دائرہ فضا میں اس طرح بلند ہوا جیسے کوئی مستعد غلام آقا کی بات سن کر اس کے اشارے پر دوڑا چلا جاتا ہو۔ اب میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ سنت راج بنسی دوما کے مقابلے میں بالکل ہی کچا ثابت ہوا ہے اور دوما کا کچھ بگاڑنے میں ناکام رہا ہے۔ میرے خیال میں تو اب خود اس کی اپنی ہی مصیبت آ گئی تھی، کیونکہ دوما نے اسے طلب کر لیا تھا اور میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ راج بنسی سرخ دائرے میں جگڑا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں خود میں موجود تھا۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخیں نکل رہی تھی۔
وہ تڑپ رہا تھا اور چیخ رہا تھا، क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो दोमा, क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो दोमा महाराज, भूल हो गई मुझसे, जानता नहीं था मैं तुम्हें, जानता नहीं था महाराज, क्षमा कर दो, हाय राम क्षमा कर दो। दोमा दायरे के किनारे आ खड़ा हुआ। मैं फटी फटी आंखों से वो सारा मंजर देख रहा था। ज़रूर दायरा राजबंशी के बदन से लिपटा हुआ था और गालिबन वो आग की तरह गर्म हो रहा था। क्योंकि वो राजबंशी के बदन से छूता तो राजबंशी इस तरह से सिसकने लगता जैसे आग से जल रहा हो। राजों के राज महाराज राजबंशी दोमा पर मौत मारी थी हैं। मौत भेजी थी इस मसले के हाथ तोहफे के तौर पर हमें। तो हमने भी सोचा महाराज हमारी तरफ से भी तो कोई तोहफा मिलना चाहिए आपको। नहीं नहीं दोमा नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ दोमा, क्षमा कर दे मुझे, एक बार क्षमा कर दे। दोमा जानता नहीं था तेरी शक्ति को, बस बेकाये में आ गया था। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो दोमा, क्षमा कर दे। इसका मतलब है कि शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते बंसी महाराज। एक मनुष्य किसी पर वार करे तो दूसरा मनुष्य सिर्फ माफ़ कर दे, फिर हमारी धर्म में यह सब कुछ तो है ही नहीं। तुम खुद भी अच्छी तरह जानते हो, हम तुम पर वार करते और तुम हमसे बड़े शक्तिमान होते तो तुम हमें कब छोड़ते? क्या छोड़ते? देख देख दोमा, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, तेरे चरण दो दो कर पीऊँगा। दोमा देख एक बार क्षमा कर दो, बस तेरा पता नहीं लगा था, मुझे बहकाए में आ गया था। मैं समझा ऐसे ही कोई होगा, तो फिर लो ये अपनी मोट ले जाओ, हमारी मुट्ठी में है। दोमा ने मक्कारी से मुट्ठी सामने कर दी, लेकिन राजबंशी और ज़ोर शोर से गिड़गिड़ाने लगा और घुटने के बल ज़मीन पर बैठ गया। नहीं दोमा महाराज नहीं, मोट वापस नहीं करना, दोमा जी मोट वापस ना करना। लेकिन दोमा ने मुठ इसकी जानिब उछाल दी और फिर मैंने जो कुछ देखा वो मेरे रगों में खून मुंजमद कर देने का बाइस था। चमकदार मूंग के दाने राजबंशी के जिस्म पर जा पड़े थे और फिर इस तरह इसके बदन से गुजर गए थे जैसे गोलियां गुजर जाती है। इसका बदन चलनी हो गया था और इससे खून के धारे फूट रहे थे। हाय दोमा महाराज, दोमा महाराज, दोमा महाराज, दोमा महाराज। जाओ बंसी महाराज, पर लोग सदारो, हमको नुकसान पहुंचाने का यही नतीजा है। दफतन ही मेरे मुंह से एक लफ्ज़ निकला, बिस्मिल्लाह। मैंने इन नादीदा रस्सियों पर जोर लगाया जो मेरे बदन को जकड़े हुए थी। ये बस हैरत अंगेज़ अमल ही था कि मेरे मुंह से ये आवाज़ निकल गई थी। मुझे हल्के हल्के तड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर मेरी बदन की रस्सियाँ टूट गई। एक लम्हे में मेरे हाथ पाँव भी खुल गए और इसके बाद मैं ये देखने के लिए वहाँ नहीं रुका कि दोमा का क्या हशर हुआ या बंसी के साथ क्या सलूक हुआ। ये रस्सियाँ छूट गई थी और मुझे भाग निकलने का मौका मिल गया था। तो इस वक्त जिस तरह भी अपनी जान बचा सकूं सबसे बेहतर होगा। मैं किसी बर्क़ रफ्तार घोड़े की मानंद दौड़ रहा था, होशो हवास से बेगाना था और ये अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ जा रहा हूँ, बस दौड़ा चला जा रहा था। ये एहसास भी नहीं था कि रस्सियाँ कैसे टूट गई। बिस्मिल्लाह मेरी ज़बान से फितरी तौर पर ही निकल गया था और मैं ये जानने में नाकाम रहा था कि ये बिस्मिल्लाह का ही करिश्मा है कि मैं जादू की इन रस्सियों से आज़ाद हो गया। इस वक्त एक कमज़ोर इंसान था जिसे सिर्फ अपनी जान बचाने की फ़िक्र थी और इसी फ़िक्र में दौड़ा चला जा रहा था। इंसान हर हालत में ज़िंदा रहने का ख्वाहिशमंद होता है। ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती शय शायद इसके लिए और कोई नहीं होती, चाहे वो कितनी ही बुरे हालात का शिकार हो। मैं दौड़ता रहा और ना जाने किस तरह मेरे रास्ते भी ठीक ही रहे और बिल आखिर मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ गौहर मौजूद थी। बस दिल और दिमाग की जो कैफियत थी इसका इजहार अल्फाज में नहीं कर सकता था। सांस दोंगने की मानी चल रहा था, हालत बेहद ख़राब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सोच भी नहीं सकता था। ना जाने किस तरह इस मकान में दाखिल हुआ और अपने कमरे तक पहुँच गया। गौहर और हाजी साहब के बारे में जानता था, वैसे मुझे इस बात का खदशा भी था कि कहीं मेरी इन कैफियत से मुतासिर होकर हाजी साहब मुझे घर से ही बाहर ना निकाल दे। आखिर गौहर के लिए वो कहाँ तक सब्र करते। मुझ जैसे आदमी से किसी की तकदीर को मंसूब कर देना बस क्या होगा, इसका तस्वुर खुद भी किया जा सकता था। अपने कमरे में मसहरी पर लेटने के बाद मेरे दिमाग की चर्या चल पड़ी और मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए।
کیسے ان وحشتناک حالات سے چھٹکارا حاصل کروں۔ وہ آصف میری زندگی سے چمٹ گیا تھا، جس کا میں سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھ پر جو کچھ مسلط ہو گیا تھا وہ میرے لیے بہت ہی دلدوز تھا۔ کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ادھر ناکامیاں ہی ناکامیاں تھی اور ادھر مونگا کا اصرار تھا کہ میں اسے مکمل کر دوں۔ اس کا اندازہ تو مجھے ہو چکا تھا کہ اب بہت سے لوگ مونگا کے سلسلے میں سرگردہ تھے۔ بات تو تقریباً صحیح تھی۔ مونگا سے اگر اب میرا پوری طرح واسطہ ہوتا تو اس وقت میں نہ جانے کیا بن چکا ہوتا۔ حالانکہ وہ سب کچھ جو مجھے حاصل ہوتا ناجائز تھا، لیکن بہرحال دنیا جائز اور ناجائز کے چکر میں کہاں پڑتی ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر مطمئن ہونا چاہتا ہے، زندگی کی خوشیاں مکمل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، چاہے وہ کیسے ہی اسے حاصل ہو۔ نہ جانے کتنے وقت بستر پر لیٹنے لیٹے گزر گیا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کچھ دیر سو لینا چاہیے، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ کل صبح ظاہر ہے ان لوگوں سے واسطہ پڑے گا، بہت سی باتیں ہوں گی، بہت سے سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے۔ یہ تمام باتیں ذہن میں آ رہی تھی، چنانچہ میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس وقت رات کے تقریباً 4 بجے ہوں گے جب کمرے کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نیم غنودگی کے عالم میں تھا، چونک پڑا۔ دروازے کی طرف دیکھا تو گوہر نظر آئی۔ اسے دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ اس کی صورت ہی میرے لیے بڑی فرحت بخش تھی۔ وہ اندر آ گئی، کافی خاموشی نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا، گوہر خیریت، تم اس وقت یہاں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، بہت سے سوالات ہوں گے گوہر تمہارے ذہن میں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ لیکن گوہر اب بھی کچھ نہ بولی اور خاموشی رہی۔ ایک بار پھر میں نے اس سے کہا، ناراض ہو مجھ سے؟ گوہر نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تو میں اٹھ گیا۔ میں نے اس سے دیکھ کر کہا، گوہر آؤ بیٹھو، پلیز بیٹھ جاؤ۔ نہیں، ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سی بولی۔ گوہر، میں جانتا ہوں کہ تم ٹھیک نہیں ہو، ناراض ہو مجھ سے۔ وہ خاموشی سے میری صورت دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، بولو گی نہیں؟ کیا بولوں؟ کچھ تو بولو۔ جو کچھ میں بولنا چاہتی ہوں وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس نے کہا، گوہر، کہیں کوئی ایسی بات مت کر دینا جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ مطلب؟ گوہر، اب میں تمہارے سامنے اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہوں۔ گوہر، میں دل و جان سے تمہیں چاہتا ہوں۔ تمہارے بغیر زندگی کا تصور میرے لیے بے مقصد ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں آج، اب اور اسی وقت حاصل کر لینا چاہتا ہوں۔ گوہر، لیکن کیا بتاؤں، میری زندگی کو ایک ایسا روگ لگ گیا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس۔ گوہر، میں اس حل کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ جیسے ہی مجھے یہ حل مل گیا، میں سب سے پہلا کام یہی کروں گا کہ تمہیں اپنے آپ میں شامل کر لوں۔ وہ اب بھی خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا رہا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کہا، بولو گوہر، خدا کے لیے کچھ بولو۔ میں اس وقت سے تم سے متاثر ہوں جب میں نے پہلی بار مولوی وصال الدین کے گھر میں تمہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے جینے کے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ یقین کرو، اس سے پہلے مجھے جینے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں مرنا چاہتا تھا گوہر، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ گوہر، دیکھو مجھ سے ناراض مت ہو جانا۔ جن مشکلات کا شکار میں ہوں ان کا حل تمہاری دعائیں اور میری تقدیر ہی مجھے دے سکتی ہے۔ میرے لیے دعا کرو گوہر، میرے لیے دعا کرو۔ میرے لہجے سے تکن نمایاں ہو گئی تھی۔ میں واقعی تک گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ عشق کا روک لگ گیا تھا اور ادھر مشکلات تھی کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ گوہر خاموش کھڑی تھی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور کہا، کچھ بولو گی نہیں گوہر؟ بولوں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بولو، جو بولوں گی تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ نہیں گوہر، کہو، اب جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ کہو۔ اپنے دل کی بات میں نے کہہ دی ہے، اب تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہو۔ تو سنو، تم بالکل ایک ناکارہ اور نکمے انسان ہو، اس نے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، مجھے اس کا اعتراف ہے، تمہیں مر جانا چاہیے۔ کیا؟ میں چونک پڑا۔ ہاں، تمہیں مر جانا چاہیے۔ تم اس دنیا میں نہ تو اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو اور نہ کسی اور کے لیے۔ گوہر، میں ممنون لہجے میں بولا،
میں گوہر نہیں ہوں، اس نے جواب دیا۔ گوہر بہت ناراض ہو گئی ہو مجھ سے، بہت بددل ہو گئی ہو۔ میں نے کہا نا میں گوہر نہیں ہوں۔ وہ پھر بولی، تو پھر؟ میں نے تکے تکے لہجے میں کہا، اور پھر میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر میرا دل و دماغ معطل ہو گئے۔ میں بے یقینی کے عالم میں گوہر کو اس کا چہرہ بدلتے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کا چہرہ گم ہو گیا اور اس کی جگہ مجھے ایک جسم نظر آنے لگا، ایک ایسا جسم جس کے شانوں پر اس کا سر موجود نہیں تھا، اور اس جسم کو میں پہچانتا تھا۔ مونگا مونگا مونگا، میرے ذہن نے گردان کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنے ہوش و حواس کھوتا جا رہا ہوں۔ مجھے یوں بھی لگا جیسے میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت نہیں ہے۔ میں نے چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ اسے آواز دی، گوہر گوہر، مونگا ہوں مہاراج، مونگا، باغوں کا مارا، مونگا، مونگا، ہاں مہاراج، مونگا۔ لیکن گوہر، باڑ میں گئی گوہر۔ مونگا کیا بکواس کر رہے ہو؟ کہاں نا باڑ میں گئی گوہر، اور تم بھی باڑ میں ہی چلے جاتے۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو تمہارے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ تم نے میرا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ مگر گوہر کہاں گئی؟ میں نے کہا نا باڑ میں گئی۔ تم اس کے روپ میں کیسے آ گئے؟ بس اپنی آگ میں جل رہا ہوں، بھگت رہا ہوں اس سمے کو جب تم نے میرے لیے جاپ کیا تھا، ادھورا جاپ۔ مونگا گوہر کہاں ہے؟ میں نے غررائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دیکھو اتنا ماروں گا کہ ہڈیاں تڑہ جائیں گی۔ پاپی ہتھیارے، مصیبت کے مارے، خود تو مصیبت میں پنسائیے، مجھے بھی ایک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ مار دیتا تجھے جان سے، مار دیتا، ایسے مارتا کہ سنسار دیکھتا۔ پھر کیا کروں؟ تیرے ہی منہ سے نکلا ہوا جاپ میری مصیبت کو حل کر سکتا ہے۔ ارے کہاں جا کر مرتا رہا تھا تو، اتنا سا کام نہیں کر سکا ہے کہ جا بھی سیکھ لیتا۔ گوہر کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اور وہ حاجی؟ کون حاجی؟ وہ اپنا ہی ایک آدمی تھا جسے میں نے حاجی بنا دیا تھا۔ کیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں بتا تو رہا ہوں، مصیبت کے مارے۔ تو گوہر، کیا تو شروع سے گوہر بنا ہوا تھا؟ تو اور کیا؟ وہ کیوں؟ تجھے راستے پر لانے کا ایک ہی ذریعہ تھا، مونگا۔ مگر گوہر کہاں ہے؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں معلوم۔ وہ وہاں سے کہاں گئی تھی؟ میں تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تجھے یہ ساری باتیں بتاتا پھروں کہ فلانا کہاں ہے اور ڈھمکانا کہاں ہے۔